قرآن حمید میں اپنے بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز کے اندر بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آنی ہی آنی ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، کسی کا انکار بھی نہیں۔ ہر مذہب والا ایک اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، مسلمان اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، کوئی اور مذہب والا عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ جی ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ایک دن جو ہے وہ یہاں سے کسی اور جہاں کے اندر ہم نے چلے جانا ہے۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کیا ہے؟ جب جسم کا تعلق روح سے الگ ہو جاتا ہے، روح نکال لی جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر سے، تو کہا جاتا ہے کہ اس پر موت طاری ہو گئی ہے، بندہ جو ہے فوت ہو گیا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ بے شک تم موت سے بھاگتے ہو۔ ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے۔ موت سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی جتنا ہی طاقتور ہے، جتنا ہی مالدار ہے، جتنا ہی پیسے والا ہے، جتنا ہی بڑا بادشاہ ہے، کسی بھی طرح کا بندہ ہے، موت سے بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ جب موت آ جانی ہے تو پھر مرنا ہی پڑے گا اور یہ دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا تمہیں موت پا لے گی، جہاں کہیں بھی تم ہوئے نا، جہاں بھی تم چلے جاؤ، موت تمہیں ضرور پا لے گی۔ فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر تم بند ہو جاؤ، کسی بھی طرح کا تم اپنا گھر بنا لو، اپنا قلعہ بنا لو، اپنا کمرہ بنا لو کہ موت اندر نہ آئے، فرمایا موت تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی۔ موت کہاں نہیں آتی؟ موت ہر جگہ آ جاتی ہے، ہر عمر کے اندر موت آ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں موت آتی ہے، جوانی میں موت آتی ہے، بچپنے میں، لڑکپن کے اندر موت آ جاتی ہے۔ موت تو دیکھتی نہیں نا کہ یہ کیا ہے، موت تو ہر جگہ پر آ جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں موت آ جاتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ بندہ کہیں چلا جائے، کسی ملک کے اندر چلا جائے، کہیں پر بھی پہنچ جائے، موت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور جب اس کا وقت آ جانا ہے نا، مقررہ وقت جب آ جانا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، بلکہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، 120 دن گزرے ہوتے ہیں، اس کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا سارا کچھ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت اور اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ ہر شے مقرر ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا ہر گروہ کی جو موت ہے نا وہ مقرر ہے، مقرر کر دی گئی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فرمایا جب وہ مقررہ وقت آ جانا ہے نا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک منٹ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے۔ منٹ تو ایک بڑی بات ہے نا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا بندہ۔ جب وقت آ جانا ہے نا، وقت آ جانا ہے تو پھر فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ جو انسان کا مقررہ وقت ہے، موت کا ایک مقررہ وقت ہے کہ اس وقت اس کو موت آنی ہے، تو جب وہ وقت آ جانے تو کوئی بندہ نہیں بچا سکتا، کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جناب کیا ہی کچھ نہیں، فلاں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، فلاں کیا کر رہا تھا، ڈاکٹروں نے دیکھو یہ انہوں نے دیر کر دی تھی آنے میں، یہ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ کر دیا تھا، ڈاکٹر نے وہ کر دیا، ہم جناب کسی پر ملبہ ڈال دیتے ہیں نا، حالانکہ جب اس کا مقررہ وقت آ جانا ہے نا،
مقررہ وقت آ جانا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھی بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. فرمایا جب موت آ گئی نا، وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ کا بھی تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. جو وقت تھا زندگی کا تم نے گزار لیا، اب چل اگلے جہاں کے اندر پہنچ جا. اگلے جہاں کے اندر اب تیری زندگی گزرے گی، آگے چل، آگے پہنچ جا. تو انسان کا وقت جو ہے نا مقرر ہے، وقت مقرر ہے. اور پھر وقت کے مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی موت کی جو جگہ ہے نا وہ بھی مقرر ہے کہ اس بندے نے کہاں پر جا کر مر جانا ہے اور کہاں پر جا کر اس کی روح نکل جائے گی. وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے کہ وہاں پر پہنچے گا، وہاں پر پہنچتے ہی اس کی روح نکال لی جائے گی. بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی کہیں پر گیا ہو، وہاں پر حادثہ پیش آ گیا اور بندہ فوت ہو گیا. لوگ باتیں کرو جی نہ جانتا تھا، ٹھیک نہیں سی. کیوں نہ جاتا بھائی؟ اس کی موت لکھی وہاں تھی. پچھلے سال مری کے اندر بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، مر گئے. لوگ پیچھے تبصرے کرتے ہیں جناب، تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے تبصرے کیے. نہ یہ جاتے، ان کو نہیں تھا پتا وہاں برف پڑ رہی ہے، ان کو نہیں تھا پتا وہاں پر اتنی ٹریفک جام ہو گئی ہے، ان کو نہیں تھا پتا کہ وہاں پر یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہ کیوں گئے تھے بھائی؟ کیوں نہ جاتے؟ یہ ان کی لکھی وہاں تھی، انہوں نے مرنا وہاں پر تھا. انسان کی موت کا جو وقت ہے وہ بھی مقرر ہے اور موت کی جو جگہ ہے وہ بھی مقرر ہے. کہتے ہیں نہ یہ جاتا وہاں پر گاڑی میں، یہ گاڑی الٹ گئی جناب، دریا میں گر گئی، نہر کے اندر گر گئی، نہ بیٹھتا تو اچھا نہیں تھا، بچ جاتا. بچ کیسے جاتا بھائی؟ اس کی لکھی ایسے تھی، اس کی جو جگہ تھی مرنے کی وہ جگہ ہی وہ تھی اور سبب بھی یہی بننا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نا، آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ماننے والے موجود تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے. جناب اسرائیل جانتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، موت والے فرشتے. یہ نا روح نکالتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے. یہ روح نکالا کرتے تھے نا، روح نکالتے تھے تو لوگ ان کو برا بلا کہنے لگ گئے. معاذ اللہ، ان کو برا بلا کہنے لگے. جو اسرائیل آئے اور روح نکال کر چلے گئے، برا بلا لوگ کہنے لگ جاتے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، لوگ تو مجھے برا بلا کہنے لگ گئے. تو نے مالک میری ڈیوٹی لگائی، میں تو ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، لوگ مجھے برا بلا کہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے اسباب پیدا فرما دیے. اب جناب اسرائیل علیہ السلام کا نام کوئی نہیں لیتا. اب کہتے ہیں جی اٹیک ہویا سی تے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہویا تے مر گیا، کینسر ہویا تے مر گیا، فلاں بیماری لگی ہے تو مر گیا. یہ اسباب ہے جی. اصل تو پہلے بھی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی نکالتے تھے اور اب بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی روح نکالتے ہیں. لیکن جناب اسرائیل علیہ السلام کا اب نام نہیں آتا. اب کہتے ہیں فلاں سبب بن گیا. تو یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں کہ جناب اسرائیل علیہ السلام کا نام نہ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نا آپ کے ماننے والے، آپ کے ساتھی موجود تھے. جناب اسرائیل علیہ السلام بھی آگے. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نا ایک ساتھی کو گھورنے لگ پڑے. گھور رہے تھے. تو جب گھور رہے تھے نا تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھوڑی سی دیر کے بعد، گھورنے کے بعد نا مطلب نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو وہ بندہ کہنے لگا، کہتا ہے حضور یہ جو مجھے بندہ گھور رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ بندہ جو مجھے گھور رہا تھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جناب اسرائیل علیہ السلام تھے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا، تیری موت کا وقت قریب آیا. تو وہ کہنے لگے، کہتے ہیں حضور مجھے ایسے کرے، آپ مجھے ہند میں پہنچا دیں، ہواؤں کو حکم دے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا وہ ہواؤں پر بھی تھی. جناب سلیمان علیہ السلام تو عرض کرنے لگے، حضور آپ مجھے ہند میں پہنچا دیں، ہواؤں کو حکم دے مجھے اڑائے اور ہند کے اندر پہنچا دے. تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. اب وہ جو ساتھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہواؤں کو حضرت سلیمان نے حکم دیا، انہوں نے اڑایا اور اس ساتھی کو جو ہے وہ ہند کے اندر اتار دیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہیں پر جا کر ان کی روح قبض کر لی، روح نکال لی. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اسرائیل تو اس کو گھور رہا تھا؟ فرمایا، عرض کی حضور ہاں گھور اس لیے رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب تھا.
نیڑے آ چکا تھا، لسٹ میرے پاس تھی، اور حکم یہ تھا کہ اس کی روح ہند کے اندر نکالنی، اس کی جو مرنے کا مقام ہے، مرنے کی جو جگہ ہے وہ ہند ہے، اور میں گور اس لیے اسے رہا تھا کہ یہ یہاں پر کھڑا ہے، یہ یہاں پر کھڑا ہے، اور اس کی موت کی جو جگہ ہے وہ تو ہند کے اندر ہے۔ میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں پر کھڑا ہے، وہاں پر کیسے پہنچے گا؟ جیسے ہی آپ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کو ہند میں پہنچا دو، جیسے یہ وہاں پر پہنچا میں نے اس کی روح کو نکال لیا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کے مرنے کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے، جہاں پر انسان کی لکھی ہوئی ہے ویسے ہی بندہ جہاں پر وہاں پر پہنچے گا، پہنچتے ہی اس کی روح کو نکال لیا جائے گا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بعض ہم لوگ جو ہیں موت سے ڈرتے ہیں، انسان جو ہے وہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرنے سے تو بڑا بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ مرنے کا نام لے رہے ہیں، موت کا نام لے رہے ہو، بندہ کانپ جاتا ہے مرنے سے، قبر میں جانا پڑے گا، ڈر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر اپنا دل لگا لیا ہے، یہ دنیاوی لذتوں کے اندر ہم ایسے مگن ہو گئے ہیں، اب ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، ہمارے پاس آسائشیں، ہمارے پاس سہولتیں، ہمارے پاس مال، ہمارے پاس بہت کچھ۔ اب ہم نے دنیا میں ایسا دل لگایا، ان لذتوں میں ہم ایسے پڑے کہ اب یہاں سے اگلے جہاں میں جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اور ڈر وہ لوگ تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں جنہوں نے دابڑے مارے ہوئے اور جنہوں نے بڑا بڑا گبن مارا ہوا ہے، سود لے لے کے کھا گئے، رشوتیں لے لے کے کھا گئے۔ اب جب موت کا نام سنتے ہیں نا پھر ڈر لگتا ہے کہ اوئے ہوئے 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 اگلے جان، اور وہ جان کے جہاں پر چلنی کسی کی نہیں ہے، وہاں تو ایک ایک شے کا حساب ہوگا، ایک ایک شے کا حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ وہ بندے بتا ذرا کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بندہ مرنے سے بڑا ڈرتا ہے، بڑا خوف آتا ہے مرنے سے کہ ہے مرنا بھی ہے۔ مرنے سے بندہ گھبرا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے دنیا کے اندر دل لگا لیا اپنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو حکم کو نہیں ہم مانتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو تو مانتے نہیں نا، آگے سے پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے حکم کی اتباع نہیں کی، اس کے حکم کو ماننا نہیں، اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا وہی کام کر بیٹھے، اور وہی کام ہم دل جمعی کے ساتھ معاذ اللہ کر رہے ہوتے۔ اس لیے ڈر لگتا ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں ماننا، ہوئے ہوئے اس کے حکم کو بھی توڑا، پھر اس کی نافرمانی بھی کی۔ 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم تھا، نہیں آئے نماز پڑھنے، نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، اور پھر حکم تو توڑا نا، حکم کو تو ماننا ہی نہیں نا، اور پھر اس کی نافرمانی کی۔ جن کاموں سے اس نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا اور یہ نہ کرنا، وہ کام بھی کیے اور دل جمعی کے ساتھ وہ کیے۔ اب جب بندہ غور کرتا ہے اپنی زندگی پر، اوہ بندے تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ نہیں پورا کر سکتا، تو نے کیا کیا اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں؟ رب تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اور بندہ مومن تو نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او کملے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب کی بارگاہ سے دور کر دیا تھا؟ بتا تو صحیح، دنیا کی لذتوں میں پھرتا رہا، تجھے یاد نہیں تھا کہ تو نے مرنا بھی ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں تجھے کھڑا بھی ہونا ہے، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ غور کرنے والی بات ہے، ہم سب اپنے اوپر غور کریں، ہم اللہ کے حکم کو کیا مانتے ہیں؟ کہیں اللہ کے حکم کو ہم توڑ تو نہیں رہے؟ اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں ہم کر رہے؟ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہیں ہم ان کاموں میں تو نہیں پڑ گئے؟ میرے بھائیوں، موت کا یقین کرو پتہ کوئی نہیں ہے کب آ جانی ہے، کب اچانک بندے پر موت طاری ہو جاتی ہے، بندے کو مہلت تک نہیں ملتی، بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا جب موت آ جائے گی نا، وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ بھی، تھوڑا سا ٹائم بھی تجھے نہیں دیا جائے گا، نہ آگے نہ پیچھے، مہلت نہیں، مہلت ختم۔ یہ مہلت اسی وقت ہے، یہ سانسوں کی جو مالا چل رہی ہے، یہ جسم اور روح کا جو تعلق ہے نا تیرا،
بس مہلت تجھے اتنی ہی ہے، بس اس اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر دیا، اپنے رب کو راضی کر جا۔ اگر تو بچنا چاہتا ہے اگلا تیرا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اگلے معاملے کے بارے میں فکر کر، تیرا جو مستقبل ہے وہ قبر ہے، قبر۔ یہ سوچ میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے عمل کیا کیا ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ ہر بندہ اس بات پر غور کرے، نہ میرے لیے کوئی عمل کرنا ہے نہ کسی اور کے لیے کوئی عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا ہے تو ہر بندے نے اپنی ذات کے لیے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں قبر میں جاؤں تو میرے اعمال ایسے ہوں، ایسے میرے اعمال ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے گا اور رب تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا۔ بہرحال انسان نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا جی، انسان مر جاتا ہے، اس میں پہلی بات یہ کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جان کنی کا جو عالم ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ کسی اس کے پاس بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مرنے والے کو تلقین کرے، کلمہ شہادت کی تلقین۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، بعض ہم مووی بنانے لگ جاتے ہیں، کوئی تصویر بنانے لگ جاتا ہے جس پر جان کنی کا عالم ہو نا، پتہ ہے کہ اب اس کی روح نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تو اس کو تلقین کریں کلمہ شہادت کی، تاکہ وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ فرمایا جو بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کی اللہ بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور تلقین کرنی کیسے؟ اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بندے کے حواس قائم نہیں رہتے۔ جب یہ جان نکل رہی ہوتی ہے بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے، بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے، بندے کے حواس قائم نہیں ہوتے، نہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، ایسا یہ سختی کا عالم ہوتا ہے۔ جب بندے کی جان نکل رہی ہو نا، روح نکل رہی ہو، تو اس کے سامنے جو ہے کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت اس کے سامنے پڑھا جائے۔ اس کو نہیں کہنا کہ تو پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو وہ انکار کر دے، اگر انکار کر دے گا تو بڑا معاملہ سخت ہو جائے گا، ڈڈا ہو جائے۔ اس کو نہیں کہنا جس کی روح نکل رہی ہے، بلکہ خود جو ہے وہ کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہنا، اس کے سامنے پڑھتے رہنا، تاکہ اس کو یاد آئے اور وہ بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب بندے کی روح نکل جائے تو روح نکلنے کے فوراً بعد کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ بندہ جو اس کے قریب ہے، پہلی بات یہ کہ کوئی چوڑی پٹی لے کر یہ جبڑے کے نیچے سے لے کر اس کے سر پر وہ پٹی باندھ دینی چاہیے، تاکہ اس کا منہ کھلے نہ۔ منہ کھل جائے تو بندہ مطلب عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور وحشت آتی ہے، خوف آتا ہے۔ جب بندے کی روح نکل جاتی ہے تو چوڑی پٹی لے کر جبڑے کے نیچے سے سر پر پٹی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ بند رہے، اور اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو فوراً جو ہے اس کی آنکھیں ایسے ہاتھ کے ساتھ بند کر دی جائیں، کیونکہ جب بندے کی روح نکلتی ہے نا اور فرشتہ روح لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو جس کی روح نکلتی ہے تو وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ یہ میری روح جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر دی جائیں، منہ بھی پٹی باندھ دی جائے، اس طرح اس کے سارے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اعضاء کے اندر جو ہے وہ سختی آ جاتی ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے، پھر جہاں پر کوئی عضو ہوتا ہے نا، بازو ہوتا ہے یا ٹانگ ہوتی ہے، پھر اس کا سیدھا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے نا، فوت ہو جائے، اس کے سر کے نیچے سرانا نہ رکھا جائے۔ اس کے سر کے نیچے اگر سرانا رکھیں گے، اس کا سر ایسے اوپر کی طرف کھڑا ہو کے اکڑ جائے گا، سر نیچے نہیں لگے گا، تو وہ بھی بڑا ایک عجیب لگتا ہے۔ سرانا نہ رکھا جائے، سرانے کو نیچے سے نکال دیا۔ جب بندے کی روح نکلتی ہے اس وقت اس کا جسم بالکل نارمل ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلے ہوئے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں اور اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، فوراً اس کے سارے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں۔ پاؤں بھی ملا کر اگر کوئی کپڑا ہو تو انگوٹھے جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ باندھ دیے جائیں تاکہ ٹانگیں جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو، بالکل سیدھی رہیں، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، کیونکہ بعد میں چہرہ قبلے کی طرف کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا جب اکڑاؤ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی روح نکلی ہے تو یہ کام جو بندہ قریب ہوتا ہے تو فوراً وہ یہ کام کرے کہ اس کے پٹی باندھ دے، آنکھیں بند کر دے، اس کے اعضاء کو سیدھا کر دے، اور اس کے علاوہ اگر اس کے سر کے نیچے سرانا ہے تو سرانے کو نکال دیا جائے۔ جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل گئی ہے، تو اب فٹافٹ جلدی کرنی چاہیے، کس چیز میں؟ غسل دینے میں،
کفن پہنانے میں اور جنازہ پڑھانے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر بکثرت احادیث ہے، ٹائم چونکہ تھوڑا رہ گیا میں شارٹ کر رہا ہوں، بکثرت اس پر احادیث ہے کہ جلد از جلد جو ہے میت کو فوراً جنازہ پڑھا کر قبر میں اتار دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ حساب کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ معاملہ جو ہے یہ برزخی معاملات ہوتے ہیں تو پردہ ہی رہے تو اچھا ہے، اور غسل دینے والا بھی بندہ ایسا ہونا چاہیے جو نیک پرہیزگار ہو۔ ایسے نہیں کہ ہر بندہ جناب منہ اٹھا کے غسل دینے لگ جائے، اور باپ فوت ہو جائے تو بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو غسل بھی دیں اور اپنے باپ کو کفن بھی پہنائے۔ جلدی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے جناب وہ میرا رشتہ دار کراچی ہوں وہ آ جائے گا تو پھر جو اس نے آ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ اگر تاخیر کریں گے تو یہ تو تاخیر احادیث کی جو ہے وہ بالکل مخالفت ہو رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا شریعت میں کیا آیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جلدی کرو، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو قبر کے حوالے کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر دعائیں کرتے رہو، بیٹھ کے دعائیں مانگو، جی جتنی ہو سکتا ہے اس کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ اب زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مردوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دعا کا تحفہ ہے۔ آپ انہیں تحفہ دے سکتے ہیں، اور یہ دعا کا تحفہ ہے کہ آپ تحفہ دیں۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی غور والی بات ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا، نال ہی رشتہ دار نال کوئی اور بندہ آ جاتا ہے، اور جی دسو پھر روٹی کیویں دی پکائیے؟ اللہ اکبر! یہ روٹی کا جو رولا ہے نا، ایسا ایک رولا ہے جو انتہائی غلط قسم کی رسم چل پڑی ہے، انتہائی غلط قسم کی رسم چل پڑی ہے۔ اور روٹی بھی ہم اس پر لازم کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی بیٹی ان کے گھر بیائی ہوئی ہے، جن کی بیٹی ادھر شادی ہوئی ہے نا، ہم ان پر جو ہے کہتے ہیں لو جی وہ نا کڑما تے جناب روٹی پہ گئی جی، کوڑا وٹا پہ گیا ان کے۔ کیوں ان پہ کیوں پڑ گیا بھائی؟ کس نے واجب کیا ان پر؟ کسی شریعت نے واجب کیا؟ قرآن یا حدیث کے اندر آیا کہ وہ روٹی دیں گے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بیٹی تمہارے گھر بیائی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو روٹی وہ دے۔ کیوں دے وہ روٹی؟ اس پر کوئی روٹی لازم نہیں، یہ ہم نے اپنی رسم بنائی ہوئی ہے خامخواہ کہ روٹی وہ دے گا، اور یا پھر وہ روٹی اس پر لازم کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے جی میں تہاڈی فوتگی تے روٹی دیتی سی اور تسی ساڈی فوتگی تے روٹی دیو۔ یہ کون سا وٹا ہے بھائی؟ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ یہ کوئی سلسلہ نہیں، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روٹی دینا ہی درست نہیں ہے۔ روٹی صرف ان کے گھر والوں کے لیے پکائی جائے کہ جن کی فوتگی ہوئی ہے، صرف ان کے گھر والوں کے لیے، اور باقی جو افراد ہیں ایسے لوگ کہ جو جنازہ پڑھ کے گھر جا سکتے ہیں ان کے لیے روٹی بالکل بھی نہ پکائی جائے۔ تو یہ دعوت ہو رہی ہے، ایک تو بندہ فوت ہو گیا، سوگ کا مقام ہے، سوگ کا جو ہے وہ مقام اور جگہ ہے یہ، اور جناب یہ روٹیاں پک رہی ہیں، یہاں پر مینیو پوچھے جا رہے ہیں، روٹی کی پکائیے، چوڑ پکائیے، بریانی پکائیے، سالن پکائیے، نان لے آئیے، پوچھا جا رہا ہے۔ کوئی دعوت ہو رہی ہے یار، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اور ایسے لوگ بھی یقین کریں جنازے میں اعلان ہو روٹی کھا کے جائیے، کیوں بھائی؟ یہ کیا اعلان ہے؟ یہ بالکل غلط رسم ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، اور محلے والے بھی بیٹھ کے وہاں روٹی ڈف رہے ہوتے ہیں۔ شرم ہی کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں آتی کہ یار ان کے گھر فوتگی ہو گئی ہے اور ہم یہ بعد میں دعوتیں کھا رہے ہیں، یہ دعوت پکائی جا رہی ہے کوئی، اور وہ مہمان جو بالکل قریب کے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اگر گھر جانا چاہتے ہیں بالکل بآسانی ہے۔ اب تو گھر جانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا موٹر سائیکل ہے، کیک مارے اپنے گھر جائے، گھر جا کے روٹی کھائے۔ ان کے گھر کوئی دعوت بنی ہوئی ہے جناب، مجمع ایک بیٹھا ہوتا ہے، 4 دیگیں 5 دیگیں پکائی جا رہی ہیں جناب، اور وہ جو جن کی لڑکی ادھر بیائی ہوئی ہے وہ بےچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سانو تے روٹی پہ گئی ہے، اور 1 1.5 لاکھ روپیہ روٹی کا پڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط رسم ہے، غلط طریقہ ہے یہ۔ ان کے گھر فوتگی ہوئی ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، اور یہ محلے والوں کا کھانا، گاؤں والوں کا وہاں پر بیٹھ کر کھانا، اور قرب و جوار کے تعلق رکھنے والوں کا ان کے گھر بیٹھ کر کھانا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل درست طریقہ نہیں ہے، بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے بچیں۔ کسی کے گھر ہم جنازہ پڑھنے گئے، کسی کے علاقے میں جنازہ پڑھنے گئے تو گھر آ کر روٹی کھائیں، اور بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں وہاں روٹی جناب ڈف بھی آتے ہیں، اور ساتھ لو جی روٹی پکان ہوئے تو روٹی دیتی سانے ایک ہی روٹی دیتی نا، اساں بھی روٹی ایک دفعہ دیتی تھی۔ واہ واہ! میں نے کہا کیا تمہاری سوچ ہے، گری ہوئی سوچ ہے تمہاری، تم لوگوں کی۔ تم روٹیاں پاڑنے کے لیے وہاں پر گئے تھے ان کے گھر، اور پھر جناب کل کا ختم ہوتا ہے، 40ویں کا ختم۔ ہم نے تو یہ بھی مشکل بنا دیا۔ ختم کا مطلب کیا ہے؟ ختم کا مطلب ہے اصحال ثواب کرنا، ختم کا مطلب ہے دعا کرنا، اور ہم نے دعوتوں والا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ کٹا کر لو بابے ری فوت ہوئے نے، بکرے کر لو بابے ری فوت ہوئے نے۔ کیوں بھائی؟ دعوت ہے یہ؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تم دعوتیں پکاؤ؟
بالکل جائز نہیں ہے، بالکل طریقہ غلط ہے، درست طریقہ نہیں ہے نا۔ احباب کٹھے ہوں، رشتہ دار آئیں، اصالہ ثواب کی محفل رکھی جائے، ختم کل ہو تو کیا کیا جائے؟ قرآن پڑھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، اور فاتحہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر مرنے والے کے لیے دعا کی جائے، اس کو اصالہ ثواب کیا جائے، نہ یہ کہ بیٹھ کے روٹیاں پاڑی جائے۔ یہاں تو دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کل کے ختم پہ جناب بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، 40ویں کا ختم ہوا، کہتے ہیں لو جی 6-7 پتر سن ہون ویکھیا پتہ چلے گا کی بابے دے ختم دے کی پکاندے نے۔ وہ یہ دعوت ہے کوئی؟ اور وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، سانو ہن کٹا کونے ہی پینا ہے، لگتا ہے سانو تے شریکہ مار چھڑنا ہے۔ ان کو بتایا جائے یہ کوئی دعوت نہیں ہے نا، اور یہ بالکل شرعی طور پہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک طریقہ یہ کہ سارے احباب بیٹھے مل کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہاں ہم نے ختم کا والا جو معاملہ ہے نا، یقین کریں ہم نے غلط کا طریقہ اپنا لیا ہے، بڑا ہی غلط طریقہ۔ ختم دعائیں سامنے جو پکا ہوا ہے، ایک پانی کا گلاس رکھیں اور تھوڑا سا کھانا رکھ کر اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور کسی کو روٹی نہ کھلائیں، کسی کو فروٹ نہ کھلائیں۔ اور یہاں تو مسجدوں کے اندر فروٹ جناب کھلایا جا رہا، اور تو ہی چھلکے پھینک کے، کیونکہ مسیتی کدی آئے تھے، ہے کوئی نہیں، پتا تو ہے کوئی نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہے۔ مسجد کے اندر جناب جو کھایا پیا وہ پھلڑیاں بھی مسجد میں، بعد میں لوگ جو ہے صفائی کرنے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، صفائی کون کرے گا بھائی؟ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی کسی کو فروٹ نہ دے، کوئی کسی کے لیے کھانا نہ پکایا جائے، بالکل مختصر ایسا کیا جائے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اصالہ ثواب کریں، اور کہیں لوگوں جی گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہے ختم، یہ ہے ختم کل، اور یہ ہے ختم 40واں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔